برادر چاروں السلام علیکم راگش بزان ما شمارا وشت کنے چونکہ گستگی چیزی روچیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی تبدیلی حوالہ بعضیں آل شنگ بوگاں یا بعضیں بیانات کے استاں مختلف سیاسی جماعتیں خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اراکین اسمبلی یا سینیٹرز کے استاں آن نمگا پیدا کا تو یہ گپ ہمارا اونچا دیمات کا دیکھ کہ مسلم لیگ نواز سینیٹر میر حسین خان ڈومی کی تو آئیے ایک بیان دیمات کا بیس ہما ودہ شروع بتگا تو آئی گوشہ ہمیشہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی تبدیل کرنے کے فیصلہ بتا تو اناؤس تبدیلی بھی نو کے وزیر اعلیٰ کے ہستے دیما کہتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ڈھائی سال معاہدہ موجود ہے چونکہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹیا 2.5 سال موجود نہیں بلے یہ پشکپتگی ماہ کے ہستاں شش ماہ ماں تو آہنی تو کا شش ہفت ماہ تو وزیر پدا پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ بھی وہ چرشیا پد 2.5 سال مکمل بھی مسلم لیگ نواز کے ہستے ہوتی وزیر اعلیٰ کاری تو دوستن کا ڈومی کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کارکردگی کے ہستے آئی سرا شدید تحفظات اظہار کو تگت وہی ہمیشہ کرپشن بیڈ گورننس اور بدامنی کے ہستے آئی ذمہ دار موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ہیں تو صوبہ آلاتاں مزید بدتر کا نگاہیں ملک کے ہستے ٹرین یا بساں سفر کت ناکاں تو بعضیں معاملات کے ہستاں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دستہ ڈن تو ہمیشہ کا اسے تبدیلی فیصلہ کنک بتا چرشی پد مگندے کہ علی حسن زہری صاحب کے ہستے وزیر اعلیٰ بلوچستان چاہے بنداتا دلگران تو آئیے ہم ہمیں گشتگا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہستے آئیے کارکردگی انتہائی ناقص ہیں تو ہمیشہ کا تبدیل کنک بھی بولے صادق عمرانی صاحب کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو جی حال ہے وہ دیکھے 2024 الیکشن بتگتا تو ہمیں حال دیمات کا کہ موجودہ سیٹ اپ کے بنی آئیے وزیر اعلیٰ میر صادق عمرانی صاحب بھی چونکہ زرداری کو نزدیکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جی حال ہے سخت حالات باوجود پاکستان پیپلز پارٹی النظاتا تو آئیے بیانات کے ہستے ہیں یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اکا پیدا کا تو آئی بشک ہمیشہ کہ ماں علی حسن زہریہ نذانا اور بلوچستان وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہمارا اس طرح مکمل اعتمادی تو جھوٹ انتشار موقع پرستی کے ہستے ہیں کسی ادا برداشت کنک نبی مگر یہ کہ ایک سیاسی چپکلش کشچلی موجود ہیں تو اسی عبید لیاقت لہڑی صاحب آئی تعلق پیپلز پارٹی ہیں زہری صاحب آئی تعلق پیپلز پارٹی ہیں پیپلز پارٹی ٹکٹ سرا ایم پی جوڑ بتگا تو وزیر اعلیٰ بلوچستان اچھے بعض دلگرانا تو یہ دیکھے بعضیں ممبرز ہم بلوچستان اسمبلی تو کا آستہ تعلق پیپلز پارٹی ہیں نون لیگ ہیں دیکھے جماعت ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان اچھے دلگرانا بلے چیزیں وجوہات کے ہستاں آن سببا آوتی تحفظات اظہارہ کت کنگا نہاں آیا معاملات کے ہستے یہ نہجا یہ ادھا سر بتگا کہ موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہستے آئی تبدیلی علمی اور آئی تبدیلی اچھی بلوچستان حالات گہتر باں یا بلوچستان 2.5 سال معاہدے گب ہو گئیں تو آئی تو اچھے صداقت ہستے دو بھی نہیں مگا مستر سوال ہمیشہ کہ صرف بلوچستان وزیر اعلیٰ تبدیل کنک باں کابینہ تبدیل کنک بھی وہ اشیاء بلوچستان اعلیٰ تانی بہتر بوا کے توقع دارک بھی مگر کہ ماضی ہم یہ سچویشن صورتحال دیمات کا کہ وزیر اعلیٰ تبدیل کنک بتگا ڈاکٹر مالک صاحب 2.5 سال بعد تبدیل کنک بتا ثناء اللہ زہری خلافت تحریک عدم اعتماد عارق بتا جام کمال صاحب خلافت تحریک عدم اعتماد عارق بتا کیونکہ آہنی وفاداری کے ہستے ہیں مگر کہ بعض شر بتبلش کے باوجود کے ہستے یہ عہدہ کہ دور کنک بتگا تو یہ سرجے معاملہ تنسر کا پتران کنے میگو معاملہ داری کنگا سینئر صحافی تجزیہ کار چکویٹا عرفان سعید صاحب یہ سرجم صورتحال سرائیوں کا پتران کنے السلام علیکم عرفان سعید صاحب وعلیکم السلام جی سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک ہیں تو عرفان صاحب بات کر رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تبدیلی کی جو بازگشت ہے ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے تو بنیادی طور پر اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی جو ہیں ان کو تبدیل کیا جائے گا تو بنیادی طور پر کیا کچھ اراکین ہیں جو ہیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کھلے عام وزیر اعلیٰ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے ممبران ہیں اور کچھ نہیں کہتے ہیں تو بنیادی طور پر کیا کوئی لاوا پک رہا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف ایک لابی بنی ہوئی ہے جو تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے بلوچستان میں؟ بہت بہت شکریہ جی دیکھیں بلوچستان ایک وہ واحد صوبہ ہے بدقسمت صوبہ ہم اس کو کہتے ہیں جہاں پر ہر 5 سالہ حکومت کے جو مڈ میں نا اس قسم کی باتیں اور حکومت کی تبدیلی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کبھی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کبھی وزیر اعلیٰ کو ہٹائے جانے کے لیے کوشش شروع ہو جاتی ہیں
تو اس کو ہم بدقسمتی کہیں گے کہ کسی بھی حکومت کو ٹائم پورا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، جبکہ دیگر صوبوں میں آپ دیکھیں اس کے برعکس ہوتا ہے سب چیزیں۔ لیکن بات یہ اب جو موجودہ جو صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ بلوچستان میں جو تبدیلی کی جو باتیں کی جا رہی ہے حکومت کی، یہ کو بلوچستان کے عوام کے مفاد میں کی جا رہی ہیں۔ یہ صرف اپنے ذاتی مفاد، اپنی من پسند وزارتیں، فنڈز کے اجراء اور اس قسم کے ایشوز پر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو پریشر میں لایا جاتا ہے کہ ہٹایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ کو۔ مجھے بتائیں کہاں پر یہ فیصلہ ہوا، کس نے فیصلہ کیا؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک اتحادی ہیں بلوچستان میں، ان کے مابین مرکز سے لے کر صوبوں تک کا جو معاملہ، جو ڈسٹریبیوشن تھی، جو چیزیں تھیں، وہ ساری طے ہو چکی تھی۔ تو اب اگر یہ بلوچستان میں تبدیلی کی بات کریں تو پھر تو میرا خیال پھر مرکز میں بھی تبدیلیاں ہوں گی بہت سی چیزوں میں۔ تو یہ صرف چند ایک لوگوں کی جو ذاتی پارٹی کے اندر جو اختلافات ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہے۔ اب مجھے بتائیں دوستین ڈومکی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، ایک سینیٹر بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حکومت کی تبدیلی کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا۔ تو مرکزی قیادت کی اس میٹنگ میں آپ خود سینیٹر صاحب موجود تھے جس میں یہ فیصلہ ہوا؟ تو قطعاً ایسی بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اپنے کچھ فنڈز کے کچھ معاملات ہیں، کچھ چیزوں پہ ہوتے ہیں، اس لیے گائے بگائے یہ جو لاوا جو پکتا رہتا ہے اور بیان بازی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بلوچستان میں کوئی صورتحال ایسی ہے۔ دیکھیں اگر بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے تمام پارٹیاں یا تمام جو ایم پی ایز ہے جو حکومت کی تبدیلی کے جو جن کے پاس اختیار ہے، اگر وہ کہیں کہ جی بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے، اور جو فنڈز ہے وہ ترقیاتی فنڈز ہے وہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہو رہے، بلوچستان کو محروم رکھا جا رہا ہے، تو اس پر حکومت کو تبدیل کرنے کا اگر وہ کوئی دعویٰ کرتے تو یقیناً لوگوں کے لیے بھی کچھ ایک تسلی بخش ہوتا۔ لیکن یہاں پر بات کچھ اور ہے، یہاں صرف اپنے جو ہے فنڈز اور اپنے حلقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے یا اپنے جیبیں بھرنے کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو، عام پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے حکومت سرفراز بگٹی کی رہے یا کسی کی بھی رہے۔ لوگ ان چیزوں سے اب بالکل بیزار ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو اس وقت روزگار کی ضرورت ہے، لوگوں کو لا اینڈ آرڈر کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ جو بنیادی ضروریات ہے، گیس، بجلی، پانی، یہ وہ ضروریات ہے جو لوگوں کی نیڈز ہیں۔ اگر اس پر کوئی بات کرے تو ٹھیک ہے، یقیناً کوئی بات پھر اس پہ پبلکلی بھی ان کو حمایت حاصل ہو جائے گی، لیکن صرف اپنے فنڈز اور اپنے پی ایس جی پی اور اپنے کمیشن کے چکر میں اگر حکومت کو تبدیل کرنے کی کو کمپین چلتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ مرکز اس پہ کوئی سنجیدگی سے غور کرے گا، کیونکہ اس وقت اگر جو حالات اس وقت ملک کے اور خاص طور بالخصوص بلوچستان میں جو چل رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تو کوئی تبدیلی کے متحمل ہو سکتے ہیں بلوچستان میں کہ فوری طور پہ کوئی تبدیلی ہو۔ اور کوئی پھر کینڈیڈیٹ آپ دیکھیں، کینڈیڈیٹ بھی آپ کو مسلم لیگ نون دعویٰ کرتی کہ یہ 2.5 سال کا معاہدہ ہوا ہے، یہ معاہدہ اب تک کسی کی طرف سے بھی سامنے نہیں آ رہا، نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ کی طرف سے تحریری طور پر کوئی معاہدہ سامنے نہیں۔ اور اگر معاہدہ ہوا بھی تو یہ پھر نیشنل لیول پہ بھی ہوگا نا، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی جو آپ نے جس طریقے سے تقسیم کی ہے وزارتیں، صوبے، سندھ اور بلوچستان پیپلز پارٹی کے پاس تھا، اسی طرح اسپیکرشپ ہے، ڈپٹی اسپیکرشپ ہے، سینٹ کی ہے، وزارتیں ہیں، تو یہ ساری ڈسٹریبیوشن جو ہوئی ہے تو پھر تو وہاں پہ بھی تبدیلی یقیناً ہوگی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال میں کوئی ابھی کوئی تبدیلی بلوچستان میں متوقع ہے۔ ٹھیک، لیکن عرفان صاحب بالکل آپ نے درست کہا کہ اس جو ہے یہ تمام چیزوں سے ایک عوام بھی بیزار ہے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوگا، پھر ایک پروسیس ہوگا، پھر نیا وزیر اعلیٰ جو ہیں اس کی اس کو جو ہے تعینات کرنے میں سلیکشن میں ایک ٹائم لگتا ہے، پھر کابینہ پھر 6 مہینے اس طرح نکل جائیں گے تو پھر معاملات ہم دیکھتے ہیں پھر گڑبڑ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے، تو آپ نے جیسا کہا کہ جو دعویٰ کرتی ہے مسلم لیگ نواز کے 2.5 سال کا معاہدہ ہوا ہے،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں عجیب صورتحال ہے. سینیٹر ڈومکی نے حسین خان ڈومکی نے جو ہے ایک بیان دیا, جو سلیم کوسا صاحب ہیں ان کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے, اور مکمل اعتماد ہے ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان پہ. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اراکین ہیں, ان کو شدید تحفظات ہیں. علی حسن زہری صاحب کے اگر نام لے لیں, یا لیاقت لیڈی صاحب, وہ پیپلز پارٹی سے ہیں لیکن وہ وزیر اعلیٰ سے ناخوش ہیں. تو یہ معاملہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن کیوں ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی کلیئر ایک بات کروں کہ بلوچستان میں عرصہ دراز سے کوئی بھی بڑی سیاسی جو پارٹی ہے, چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہیں. یہ فور دا ٹائم بینگ جب حکومتیں بنتی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں, کوئی مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتا ہے, کوئی مسلم لیگ کاف میں شامل ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے تجربہ دیکھا باپ پارٹی کا. تو یہاں پر کوئی مضبوط سیاسی جماعت یا نظریاتی لوگ ہیں نہیں. تو پارٹیوں کے اندر جو اختلافات یہ آپس کے جو اندرونی جو اختلافات ہے وہ اس لیے پارٹیوں کے اندر زیادہ پروان چڑھتے ہیں کہ مرکزی قیادت یا قیادت جو ہے ان کا کنٹرول ان لوگوں پہ رہتا نہیں, اور وہ پھر ایک وہ سیٹوں کے لالچ میں جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ بھی چیزوں کو صرف نظر کرتی ہیں اور وہ اس کو نظر انداز کر دیتی ہیں کہ اگر آپس میں اختلافات چلے, حالانکہ کنٹرول پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کے ان پہ ہونا چاہیے, لیکن وہ ہمیں کنٹرول نظر نہیں آتا. اسی وجہ سے یہ اختلافات کھل کر سامنے آتے ہیں اور مرکزی قیادت کا جو ہے اتنا کنٹرول پارٹیوں پر رہتا نہیں. تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں مسلم لیگ کاف کا, اگر آپ جام یوسف صاحب کی اس پر دیکھ لیں, ان کے خلاف بھی ہوا. اس طرح جام کمال کے خلاف ہوا, پھر نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف جو ایک تحریک عدم اعتماد کی جو موو چلی تھی. تو یہ چیزیں جو ہے بلوچستان میں, یہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ یہ ہمیشہ سے بلوچستان میں ہوتا رہا ہے. یہاں پر مضبوط سیاسی نظام نہیں ہے, مضبوط سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. وہ اپنے سیٹوں کے لالچ میں ایک دوسرے سے اتحاد کرتے ہیں اور مخلوط حکومتیں بنتی ہیں یہاں پر. تو مخلوط حکومتیں جب کمزور بھی ہوتی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اسٹرانگ سیاسی جماعت, سیاسی نظریات نہیں ہیں. چند ایک سیاسی جماعتوں کے ماسوائے بلوچستان میں مجھے بتائیں, یہ جتنے حکومت میں لوگ شامل ہوتے رہے ان کی سیاسی جماعتیں کبھی وہ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں, کبھی دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں. تو اس لیے نظریات میٹر یہاں پہ نہیں کرتے ہیں, یہاں پر اپنے پرسنل جو چیزیں ہیں وہ زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو عرفان صاحب, جو علی حسن زہری صاحب ہیں جب سے وہ ایم پی اے بنے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں. پھر کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ 1-to-1 ملاقات بھی کر رہے ہیں. تو وہ زرداری صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, ان کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے اپنی عہدے پہ فائز ہے. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر اب نثار لانگو صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر ان کو ہٹایا گیا. تو الزام یہ تھا کہ وہ جو ہے لوکل ڈومیسائل اور لوکل سرٹیفکیٹ غیر مقامی لوگوں کو جاری کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے ان دونوں کو معطل کر دیا گیا ہے. تو بنیادی طور پر اگر اس طرح کا کوئی ایکشن لیا گیا ہے تو ظاہری سی بات ہے, اگر اس لوکل ڈومیسائل جعلی دستاویزات جاری کیے جا رہے ہیں تو اس میں ایم پی اے کا بھی کچھ ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور علی حسن زہری کے درمیان جو ہے حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں یا چپکلش مزید بڑھ جائے گی؟ دیکھیں, یہ تو جو آپ کے محکمہ پولیس کی رپورٹ ہے اور سی ایس کے پاس جو شکایات آئی ہیں چیف سیکرٹری کے پاس, وہ یہی تھی کہ سندھ سے کچھ لوگوں کو لا کے محکمہ پولیس کی جو خالی اسامیاں اس پر بھرتی کیا جا رہا ہے اور جعلی ڈومیسائل بنائے گئے. تو لیٹ سی, دیکھیں اس کے جب انکوائری کمپلیٹ ہوگی تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس پر گورنمنٹ نے ایکشن لیا. سی ایس نے ان کے معطلی کے نوٹیفکیشن جاری کیے ڈپٹی کمشنر کے اور دوسروں ان کے جو متعلقہ جو لوگ تھے. تو یہ ایک سلسلہ تو چل رہا ہے کہ یہاں پر جو جس طریقے سے جعلی ڈومیسائل کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہائی کورٹ میں بھی اس پہ کیس چلتا رہا اور کتنے ڈومیسائل جو تھے وہ کینسل کیے گئے. تو یہ تو بلوچستان والوں کا ایک بہت بڑا حق ہے جو مارا جاتا ہے ہمیشہ سے, اور اس کے لیے ہائی کورٹ میں نے بھی سخت ایکشن لیا اور کافی ڈومیسائل کو معطل کینسل کیا. تو یہ ایک یقیناً یہ چیزیں ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں متعلقہ ایم پی اے ہب کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو سی ایم کے ساتھ جو چل رہا ہے حلف اٹھاتے ہی انہوں نے جس طریقے سے
وزیر اعلیٰ کو ہدف تنقید بنایا، تو یہ اس دن سے ہی سلسلہ تو چل نکلا تھا. لیکن جس طرح بھی آپ نے خود کہا کہ زرداری صاحب کے بڑے قریب ہیں اور پیپلز پارٹی کے بڑے قریب ہے، تو سرفراز بگٹی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ابھی تک اپنی سیٹ پر ہیں. تو اس کا مطلب تو کہ یہ کہ نزدیک ہونا میٹر نہیں کرتا ہے. باقی پارٹیاں جو ہیں، باقی جو اتحادی ہیں یا جو بلوچستان میں اس وقت چلانے کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں، وہ اگر سرفراز بگٹی پر فٹ بیٹھتے ہیں تو پھر سرفراز بگٹی کو تو کوئی نہیں ہٹا سکتا. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. چند شخصی جو اختلافات کی بنیاد پر بلوچستان میں نہ حکومتیں تبدیل ہوتی. میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر بلوچستان میں حکومت تبدیل کرنے کے لیے کوئی کمپین یہ چلتی ہے کہ جی بلوچستان میں بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے اور لوگوں کو جو روزگار نہیں مل رہا، تو اس پر تو یقیناً پھر پولیٹیکل جماعتیں سارا اس کا ساتھ دیں گی. لیکن اس طریقے سے شخصی اختلافات کی بنیاد پر یا میرے فنڈ مجھے دیے جائیں، میرے فلاں جو فنڈ روکے ہیں سی ایم نے، تو سی ایم کے خلاف میں اٹھ کے بیان دے دوں کہ جی سی ایم کو ہٹا دیا جائے گا، یہ پارٹیوں کے ساتھ چل نہیں رہا. تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کہ بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور بلوچستان کو خدا را ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں اپنا وقت پورا کرنے دیں. وقت پورا کریں گی تو تب ہی جا کے کچھ چیزیں آگے اسکریننگ ہوگی. آپ کو اچھی حکومت، گڈ گورننس کے بارے میں کچھ چیزوں کا علم ہوگا. جب آپ کسی کو درمیان میں مڈ میں ہی کسی کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ پھر یہی آگے چل کے اس کے پاس یہ جواز ہوتا ہے کہ مجھے وقت نہیں دیا گیا، مجھے موقع فراہم نہیں کیا گیا، میں تو آگے چل کے بہت سی زیادہ چیزیں بہتر کرنے کے لیے. تو لہٰذا جمہوری طریقہ بھی یہی ہے کہ جس طرح باقی صوبوں میں حکومتیں اپنا وقت پورا کرتی ہیں، اس طرح بلوچستان میں بھی حکومتوں کو وقت پورا کرنے دیا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر جو ایک وہ ہے احساس محرومی جو بلوچستان کا جو ہے اس کے بارے میں کہ جی یہاں پر پھر ایک یہ پولیٹیکل جماعتوں کے پاس بھی ایک جواز ہوتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں جب موقع ملا تو ہمیں پورا موقع نہیں دیا گیا. میں ڈاکٹر مالک کی مثال دوں گا. ڈاکٹر مالک کے دور میں بہت اچھے کام ہوئے، بہت سی اچھی چیزیں سامنے آئیں اور وہ بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اداروں کے ساتھ بھی مل کر انہوں نے ایک اچھا پلان تشکیل دیا. لیکن درمیان میں پھر دیکھیں چیزیں رک گئیں، پھر حکومت تبدیل ہو گئی، تو وہ چیزیں جو پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروسیس کو مکمل ہونے دیا جائے تاکہ کسی کو جواب نہیں. ٹھیک ہے عرفان صاحب، ہمارا آپ سے آخری سوال یہ ہے، چونکہ آپ چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں تو اراکین اسمبلی سے بھی آپ کا ایک قریبی تعلق بھی ہوگا، بلوچستان کے جتنے بھی اراکین اسمبلی. لیکن جو لیاقت لہڑی صاحب اور علی حسن زہری صاحب ہیں، وہ تو کھل کر وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، ان سے بڑا اختلاف ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اور بھی اراکین اسمبلی ہیں خاص طور پر پیپلز پارٹی سے، تو وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ناخوش ہیں لیکن وہ کھل کر اپنے جو ہیں خدشات یا تحفظات کا اظہار نہیں کرتے؟ شاید فنڈ بند ہوں گے، کچھ اور ہوں گے، کیا اور اراکین بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ناخوش ہیں؟ سر دیکھیے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دو بڑی جماعتیں بلوچستان میں اس وقت حکومت کا حصہ ہے. ان کے پارلیمانی لیڈرز نے آ کے گزشتہ دنوں خود میڈیا پہ آ کے اس کی وضاحت کر دی کہ ابھی تک کوئی ایسی تبدیلی کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ذاتی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے، لوگوں کے جو شخصی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا دونوں بڑی جماعتوں نے اب تک کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا کہ بلوچستان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لائی جائے. تو اختلافات میں نے کہا تھا شخصی ہو سکتے ہیں. لیاقت لہڑی صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن یہاں پر جو ہے اس وقت میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اگر وہ ان کے ساتھ پورا گروپ شامل ہوتا، پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہوتے، مسلم لیگ نون کے لوگ شامل ہوتے کہ جی بالکل اس وقت سرفراز بگٹی کو ہٹانا ناگزیر ہے کیونکہ حالات بہتر نہیں ہیں اور ان کے دور میں حالات مزید خراب ہوئے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی جائے، تو پھر تو یقیناً کو بات سمجھ آتی تھی. لیکن ابھی تک تو ہمیں صرف علی حسن زہری صاحب ایک طرف ماسک کھولے بیٹھے نظر آتے ہیں اور ایک طرف لیاقت لہڑی، اور اس طرح وہ بھی اندرون پیپلز پارٹی کے اختلافات ہیں. نون کے اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہے. دوستین ڈومکی جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، وہ سینیٹر ہیں اور سینیٹر اسلام آباد سے بیٹھ کے بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کی پارٹی یہاں پہ موجود ہے، ان کا پارلیمانی لیڈر موجود ہے، ان کی مرکزی قیادت موجود ہے. تو یہ تو ہمارے کچھ صحافیوں نے دوستین ڈومکی سے بھی رابطہ کیا تو ان سے کہا کہ آپ پرائم منسٹر سے جب ملے تو آپ نے
پرائم منسٹر سے سرفراز بگٹی کی شکایت کی تھی، انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ بالکل جی میں نے کی تھی. ان کے کوئی فنڈ کا معاملہ تھا، کوئی روڈ کا معاملہ تھا، تو اس پر اگر کوئی ذاتی اختلافات کسی کے ہو سکتے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی تبدیلی کے دعوے کر دینا یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ موقع ہے اس وقت، اور یا ہو سکتا ہے اس پہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عرفان سعید صاحب ٹائم نکال ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مدد جارو کا سینئر صحافی تجزیہ کار چا کوئٹہ عرفان سعید صاحب کا پتران کنگا بریک کی ضروری بتا میں نے مکان گیشن کا پتران کن